بچہ یا ایک بچی پیدا نہیں ہوتی تھی، بلکہ ہمیشہ آپ کو جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ جڑوا بچے پیدا ہوتے تھے۔ جڑوا میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ ماں حوا جب بھی مراد سے ہوتی اور بچوں کی ولادت ہوتی نا، تو اس سمے دو بچے، بیٹا اور بیٹی، جڑوا ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ کے بطن پاک سے بچے پیدا ہوتے۔ اب آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان ہیں، تو ان کی شریعت میں جو ساتھ میں بچے پیدا ہوئے وہ سگے بھائی بہن، اس کے بعد جو پیدا ہوئے وہ سگے نہیں۔ تب آدم علیہ السلام کیا کرتے تھے معلوم؟ بیٹا اور بیٹی جو پہلے آئے، اس کے بعد جو دوسرا بیٹا اور بیٹی بعد میں آئے، تو بعد میں آنے والے بیٹی کی شادی پہلے آنے والے بیٹے سے، پہلے آنے والی بیٹی کی شادی بعد میں آنے والے بیٹے سے کراتے۔ مطلب جو جڑوا پیدا ہوئے ان سے نہیں، ان کے بعد پیدا ہوئے ان سے شادی ہوتی تھی، ایسے شادی کرائے۔ تو قرآن میں لکھا ہے نا، کتاب کا نام ہے عجائب القرآن و غرائب الایمان، کتاب کا نام ہے، اس میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا قابیل، ایک بیٹا اور تھا جس کا نام تھا حابیل۔ اب حابیل جو تھا نا، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ قابیل جو تھا نا، اب قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی نا وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ اب آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ قابیل حابیل کی بہن سے شادی کرے گا اور حابیل قابیل کی بہن سے شادی کرے گا، لیکن ادھر قابیل نے اپنے ابا سے اعتراض کیا، نہیں ابا میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں گا، اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے کہا تیری بہن ہے، وہ تیری سگی بہن ہے، تو شادی کرے گا تو حابیل کی بہن سے، تو تیری بہن سے شادی حابیل کرے گا، نہیں میں اپنی بہن سے شادی کروں گا۔ یہ بہت لمبا واقعہ میں مجھے ادھر نہیں جانا، بہت لمبی تفصیل ہے، شورٹ میں آپ کو بتاؤں۔ دنیا کے اندر کسی درخت میں کانٹا نہیں تھا، سمندر کا پانی کھارا بھی نہیں تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں نا یہ کانٹے کے پیدا ہوئے، کھارا ہوا کیوں پانی؟ یہ اس کتاب میں لکھا ہے کہ قابیل نے جب اعتراض کیا آدم علیہ السلام کے سامنے کہ میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں گا، اس کے بعد وہ کھیت میں جا رہا تھا قابیل، تو دیکھا اس کا بھائی جنگل کے درخت کے نیچے حابیل سو رہا ہے، تو وہ اپنے بھائی کو دیکھ کے غصہ ہو رہا ہے، اسی کی وجہ سے مجھے میری بہن سے شادی نہیں کرنی پڑے گی، اس کو دینی پڑے گی، مجھے میری بہن سے شادی کرنی ہے۔ تو اس زمانے میں تو مرڈر قتل کچھ چلتا نہیں تھا، آدمی کیسے مرے گا وہ بھی نہیں تھا پتا۔ تو قابیل نے غصے میں بڑا پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی کے سر پہ مار دیا، حابیل کا انتقال ہو گیا۔ دنیا کا سب سے پہلا مرڈر، پہلا قتل قابیل نے کیا اپنے سگے بھائی کا، کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ سب سے پہلی جنگ خاتون کے لیے ہوئی، سگے بھائی نے سگے بھائی کو مار دیا۔ جیسے ہی حابیل کا انتقال ہوا، درختوں میں کانٹے آ گئے، سمندر میں کھارا پن آ گیا، فضاؤں کے اندر بیماریاں آ گئی۔ کیوں؟ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، اولاد میں پہلا قتل ہوا، دنیا کا سب سے پہلا مرڈر۔ اب دنیا میں قیامت تک جتنے قتل ہوں گے نا، قتل کرنے والے قاتل کو تو اس کا گناہ ملے گا، لیکن اس سب کا گناہ قاتل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو مارا تھا۔ چین تو اس نے شروع کی نا، اچھی چین آپ شروع کرتے ہو آپ کو ثواب، آپ برا عمل چین، آپ بری چین شروع کرتے ہو آپ کو گناہ۔ تو چین یہاں سے شروع ہوئی، قابیل نے اپنے سگے بھائی کو مار دیا۔ کتابوں میں آتا ہے 3 سال تک اپنے بھائی کی لاش کو لے کے گھومتا رہا، 3 سال تک۔ آپ کہو گے سڑی نہیں، گلی نہیں، بگڑی نہیں، اس کے انسانی تو تھے نا، آپ کے دماغ میں سوال آئے گا، لیکن آپ کو ایک بات کا اندازہ نہیں ہوگا، پہلے چیزیں بگڑتی نہیں تھی، سڑتی بھی نہیں تھی، یہ آہستہ آہستہ ماحول کے بعد بگڑنا شروع ہوا۔ جو ہم کھانا کھاتے نا گھر میں، اب رات کو جو کھچڑی کھاتے ہو اس کو 1 سال تک رکھتے پہلے تو بگڑتی نہیں تھی، اب دوسرے دن بگڑ جائے گی، گرمی ہو تو ٹھنڈی نہیں، پہلے نہیں بگڑتا تھا۔ اور بگڑنے کی وجہ کیا ہے؟ قوم بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو جانتے ہو نا آپ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل۔ جو کھانا بگڑتا ہے نا تو ان لوگوں کی وجہ سے بگڑتا ہے، ورنہ کھانا نہیں بگڑتا تھا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی بنی اسرائیل، جس کے بارے میں 15ویں پارے میں کوئی سورت نازل ہوئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بنی اسرائیل کی سورت ہے، ان کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا، اور اس کھانے کا نام تھا من والسلویٰ۔ کیا نام تھا؟ من والسلویٰ۔ اب یہ کھانا جنت سے ان کے لیے آتا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اپنے قوم کو بولا، اے میری قوم،
پہ بھروسہ رکھو، خدا پہ توکل رکھو، خدا پر یقین رکھو. یہ جو کھانا آتا ہے تم رات میں ختم کر دو، بچے تو بھوکے کو دے دو، اس کو صندوق میں پیک کر کے مت رکھو. کیا بولا؟ صندوق میں پیک کر کے مت رکھو. اور میں آپ کو بتاؤں، ہمارے بزرگ ناراض ہوتے تھے اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں کھانا پیک کر کے رکھے نا تو پڑوس میں دیکھو کوئی بھوکا تو نہیں ہے، اس کو دے دو، پیک کر کے مت رکھو. اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا. ہاں اگر سب کیٹیبل ہے، سب کے پاس ماشاءاللہ ہے کھانا، تو آپ بچانے کی نیت سے پیک کر کے رکھو، کوئی گناہ نہیں. لیکن آپ کے پڑوس میں ارد گرد میں آپ دیکھو کوئی بھوکا ہے تو آپ اس کو دے دو. یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا مذہب ہے. ہم اپنے دین کو چھوڑ دیے یار. ہمارے دین میں تو یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ تمہارے بغل میں اگر کوئی غریب رہتا ہو نا اور تم مالدار ہو اور تم فروٹ خرید کے لائے تو اس کے چھلکے بھی گھر کے باہر مت ڈالو. چھلکے باہر پڑو گے نا تو غریب کا بچہ دیکھے گا آم کا چھلکا پڑا ہے تو ہو سکتا ہے گھر جا کے ماں سے کہے گا ماں مجھے آم کھانا ہے. ہمارے دین نے فرمایا، میرے نبی نے ہمارے دین کے متعلق، کہ پھل بھی کھاؤ نا تو اس کے چھلکے باہر مت پھینکو، اس سے غریب کو اس کی طلب لگتی ہے اور غریب کے پاس اتنا نہیں ہوتا. یہ ہمارا دین ہے. آپ سنبھال کے رکھو روٹی، منع نہیں ہے، لیکن اس نیت سے کہ کوئی ہے نہیں تو میں کل کھا لیں گے، صبح کو بگاڑے پھینکے، اس سے تو اچھا ہی اناج ہے. لیکن ہم لوگ جس دور میں چل رہے ہیں نا، جس زمانے میں چل رہے ہیں نا، ہم جتنی اناج کی بے حرمتی کر رہے ہیں ابھی فی الحال اتنی کسی کی نہیں کر رہے. ہم لوگ جتنی اناج کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہم نے دین کا جنازہ نکال دیا ہے یار. ہم نے دین کو پیٹ کے پیچھے چھوڑ دیا. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں، چھوٹی سی مثال. آپ کو سننا ہے نا؟ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ ماشاءاللہ، تکلیف ہو تھوڑی سننا پڑے گا. ایک مثال دوں میں آپ کو. رمضان کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ آتا نا، جانتے نا رمضان؟ وہ نہیں جو آیا تھا گاؤں والوں نے مل کے مار دیا. رمضان وہ جس میں ہم روزہ رکھتے، تراویح پڑھتے، تلاوت قرآن کرتے. آپ نے کبھی دیکھا رمضان کے بیچ میں پکچر لانچ ہوا ہو؟ کوئی لانچ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ بالی ووڈ والے بھی جانتے ہیں کہ مسلمان رمضان میں کچھ نہیں دیکھتا. اور وہ کب لانچ کرتا؟ عید کے بعد. وہ جانتا ہے کہ بالی ووڈ کو کمائی 75% مسلمان سے ہوتی ہے. جو آپ کا پیسہ مسجد میں جانا چاہیے تو وہ سنیما گھر میں جا رہا ہے. جو آپ کا پیسہ مدرسوں میں جانا چاہیے تھا وہ سنیما گھر میں جا رہا ہے. جو آپ کا پیسہ کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرانے میں چلنا چاہیے، آپ کا پیسہ وہ وہاں جا رہا ہے. کیوں رمضان میں نہیں لانچ کیا اس نے؟ وہ جانتا ہے مسلمان نہیں دیکھے گا، گھاٹا ہوگا. عید کے بعد کرو، مسلمان شوق سے دیکھے گا. رمضان ختم ہو جائے گا نا. یہ سمجھو آپ تھوڑی سی بات کو دماغ میں لو، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم نے کون سا راستہ پکڑا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، آبادی یا بربادی کی طرف ہے؟ ہم اللہ اس کے رسول کو چھوڑ رہے ہیں. پھر آپ دعا کریں کہ اللہ یہ مودی، یوگی، یہ فلاں پر ظالم بنے گے جناب، کیونکہ ہم نے دین کو چھوڑا تو بھگتنا پڑے گا. اور یہ جو اناج ہے نا اس کی تو بہت عزت کرو آپ لوگ. اناج کو ترک مت کرو. اناج کی بے حرمتی کرنے والا کامیاب اور کامران نہیں ہوگا. اناج کو، اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ جس گھر سے روٹی ناراض ہو کے چلی جاتی ہے اس گھر میں قیامت تک پلٹ کے نہیں آتی. کہ روٹی ناراض ہو کے جانا، اس کا مطلب کیا؟ جب باہر پھینکتے ہو نا، یہ جو زیادہ پکانے کے بعد آپ کوڑے کچرے میں ڈالتے ہو نا، یہ اس کو زیادہ پکانے کے بعد جب روٹی پھینکا جاتا ہے وہ روٹی آپ کے گھر کے لیے بد دعا کرتی. صرف عزت کیا کرو اناج کی. اب بات اناج کی نکلی ہے تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو. بات اناج کی نکلی ہے تو میں ایک بات بتاؤں آپ کو. بغداد میں ایک بادشاہ تھا، سننا، بغداد میں ایک بادشاہ تھا. میں ایک موضوع پہ آج بات نہیں کروں گا، اس لیے شاید آپ کو بھی مزہ آئے گا. میں آپ کو تھوڑا سا علم دینا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا علم لے کے جاؤ. بغداد میں ایک بادشاہ تھا، وہ اپنی بیٹی ملکہ تھی، اس کی بیٹی، اس کے لڑکا ڈھونڈ رہا تھا. بہت سارے لڑکے ڈھونڈے، مزہ نہیں آیا. ایک دن وہ بیٹی اپنے باپ سے کہتی، ابا آپ میرے لیے اپنے لیے داماد ڈھونڈ رہے ہیں اور میرے لیے شوہر تلاش کر رہے ہیں؟ کہا ہاں. تو بابا آپ بادشاہوں کے یہاں کیوں جاتے ہو؟ اگر آپ کو شوہر ہی ڈھونڈنا ہے، میرے لیے داماد چاہتے ہو، آپ اچھا نیک صالح، آپ رات کو 2:30 بجے کے بعد بغداد کی گلیوں میں نکلو اور مسجدوں میں جو ملے نا، میں اسے اپنے لیے اپنا شوہر مانوں گی، میں اسے پسند کروں گی. کیا بولا بیٹی نے؟ کہ جو مسجد میں رات کو آپ کو مل جائے کوئی، میں اس کو اپنا شوہر تسلیم کروں گی، مجھے ایسا لڑکا چاہیے. ماشاءاللہ بچی کی پسند
سبحان اللہ، یہ پسند ہے اس بچی کی۔ بادشاہ کہتا ہے یار دوں تو کیا کروں، بچی نے بہت بڑا کام مجھے سونپ دیا، اس کو لڑکا چاہیے لیکن ٹک ٹاک میں ناچنے والا نہیں، اس کو لڑکا چاہیے رات کو 3 بجے تک ایکٹیوا پہ لے کر گھومنے والا، ایکسس لے کر کتوں کو پریشان کرنے والا نہیں چاہیے، اس کو لڑکا چاہیے داڑھی میں 3-4 چیکے لگانے والا، کان میں بالی کرنے والا نہیں چاہیے۔ میری بیٹی کو لڑکا چاہیے ماں باپ کو گالی دینے والا نہیں چاہیے، میری بیٹی کو لڑکا چاہیے کیسا ادب سے بولتا ہو، خاموش رہتا ہو، پیارا ہو، ایسا چاہیے۔ الحمدللہ الا ماشاءاللہ، میری بہنیں سن رہی ہے، مجھے معاف کرنا، اپنا بھائی سمجھ کے سننا، لیکن آج ہمارے بہن کی پسند کیا ہے؟ جو اسمارٹ ہو، جو رات کو 3 بجے تک جگتا ہو، گھمانے پھرانے کا کام کرتا ہو، ماں باپ کو گالی دیتا ہو، نیند کے اندر کٹ لگاتا ہو، کان میں بالی پہنتا ہو، ایک طرف بال کٹے ہو ایک طرف بڑے ہو، پیٹ کے اندر سوراخ ہو، جمعہ کیا نماز کا طریقہ کیا قلب میں طیب بھی نہ آتا ہو، ایسا لڑکا میری بہن کو پسند ہے۔ اے میری بہن جو نبی اور اللہ کا نہیں ہوا، بتا شادی کے بعد تیرا کیا خاک ہوگا؟ تو نے تو اس کی خوبصورتی دیکھی اور تو نے تو اس کی انسٹاگرام کی آئی ڈی سرچ کر کے اس کو قبول کیا۔ ارے انسٹاگرام کی آئی ڈی پر جو اچھی فوٹو دکھنے والا اچھا نہیں ہوتا، جس کے گھروں میں چوہے پھانسیاں کھاتے ہیں نا، اس کی آئی ڈی بھی کھول کے دیکھو گے تو لگے گا کہ دھیرو بھائی امبانی کا لڑکا ہے۔ یہ حال ہے ہماری قوم کے جوانوں کا۔ میری بات جوان سمجھ رہے، آپ نہیں سمجھ پائیں گے تھوڑا، لیکن آپ کو جو بتا رہا ہوں نا یہ حقیقت سے واقف کر رہا ہوں، یہ حال ہے قوم کا۔ دل کا درد ہے، ہنستے ہوئے سنے لیکن دل سے سنے، دل سے سنے آپ، یہ پسند ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ڈیورس، طلاق، اور اس کی ایک ہی وجہ ہے، یا تو لڑکا دیندار ہونا چاہیے، لڑکی دیندار ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں میں سے بھی ایک بھی ادھر کا ادھر ہوا نا، سنسار نہیں بڑھ سکتا، آگے نہیں چل سکتا۔ میں تجربے کے ساتھ بول رہا ہوں اور افسوس کے ساتھ، ہم کبھی کبھار ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے دین نے بتایا جب لڑکی کا نکاح کسی سے کرو، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، لڑکی سے 100 مرتبہ پوچھو، بیٹا تیری اجازت ہے، بیٹا بیٹا تیری خواہش ہے، بیٹا تیری تمنا ہے، تو راضی ہے، پھر کرو۔ وہ ماں باپ جو کہتے ہیں کہ میری ناک کے لیے تو ادھر کر لے، میری عزت کے لیے تو ادھر کر لے، بیٹا میں کہیں منہ نہیں دکھا سکتا تو ادھر کر لے، قیامت کے دن ان ماں باپ کو اللہ پکڑے گا، ان سے پوچھے گا تو نے تیری ناک کے چکر میں بیٹی کو برباد کر دیا، تو نے تیری عزت کے چکر میں بیٹے کو برباد کر دیا، پھر ایسے رشتے آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ اس لیے خدا را میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کا کریں ان سے 100 مرتبہ پوچھے، یہ ان کا حق ہے، تمہارا نہیں، ان کا حق ہے، زندگی انہیں بسر کرنی ہے، لائف انہیں نکالنی ہے، تو انہیں 100 مرتبہ پوچھے، اپنی ناک اور عزت کے چکر میں ان کی زندگیاں برباد مت کریں، یہ ان کا حق ہے۔ ٹھیک، بات آگے نکل جائے گی۔ بات میں یہ بتا رہا تھا، اناج کی بات تھی، اناج کی بات یہ تھی، بغداد میں بادشاہ کی بیٹی اپنے باپ سے کہتی، ابا میرے لیے اگر لڑکا ڈھونڈنا ہے آپ کو تو فیشن والا نہیں چاہیے مجھے، اگر آپ میرے لیے لڑکا ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ایسا ڈھونڈے جو رات کو مسجد کو آباد کرتا ہو، جس کا رات کا پہر سجدے میں گزرتا ہو۔ وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے لڑکا ڈھونڈنے رات کو نکل گیا ہے بادشاہ، اس میں انا نہیں تھی، آئی سم تھی کہ میں کچھ ہوں، میں گلی میں نکلوں اچھا نہیں لگوں گا، نہیں، بیٹی کے لیے وہ باپ وفادار تھا۔ وہ نکلا بازار میں، جب مسجد میں گئے نا رات کو، ایک مزدور جوان مزدوری کر کے وہ جوان بیٹھا تھا، بادشاہ بھی فقیر لباس میں جا کے بغل میں بیٹھ گیا، جوان سے سلام کیا، جوان نے جواب دیا، جوان سے پوچھتا ہے کون کون ہے، جب لگا کوئی نہیں، کہا میں ہی چھوں، اچھا کیا کرتا، کہا پورا دن مزدوری کرتا ہوں، اچھا کہا تو پھر رات کو، کہ پورا دن مزدوری کرتا ہوں تو عبادت کرنے میں اتنا وقت نہیں ملتا تو پوری رات سکون سے عبادت کرتا ہوں، کہ سوتا نہیں ہے، کہ نہیں، مزدوری کے وقت 2 گھنٹے کا آرام مل جاتا ہے کافی ہے، کہ کھانا کا پورا دن روزے سے رہتا ہوں، رات کو مسجد میں 2 روٹی لے کے کھا لیتا ہوں، وہی سحری وہی افطاری ہو جاتی ہے، پانی پی کے سحری کر لیتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا واہ اللہ، میری بیٹی کو جیسا چاہیے تھا ویسا ہی داماد ملا۔ اب وہ بادشاہ کہتا ہے اے جوان،
زندگی کے آگے مستقبل کے بارے میں تو نے سوچا نہیں، فیوچر کے بارے میں؟ شادی وغیرہ نہیں کرنا، تجھے سنسار آگے نہیں بڑھانا؟ جوان کہتا ہے مجھ جیسے مزدور کو کون بچی دے گا، کون اپنی بیٹی دے گا نکال کے؟ ایک کام کرنا، بادشاہ کے پاس چلا جا، وہ دے سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے اے آنے والے مذاق کر رہا ہے تو میرے ساتھ؟ بادشاہ کہاں، میں کہاں، وہ آقا میں غلام، وہ آسمان میں زمین، وہ چھت میں زمین کا حصہ، وہ تھوڑی دے گا؟ کہ میں کہتا ہوں بندے تو جہاں ایک بار۔ بادشاہ نے بہت حوصلہ دیا، جوان بھی تیار ہو گیا، بادشاہ چلا گیا اپنے گھر۔ جوان پہنچا صبح صبح بادشاہ کے محل، باہر وزیروں نے روکا، وزیروں سے پہلے کہہ رکھا تھا کہ جوان آئے گا اس کو اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ جیسے جوان اندر آیا، بادشاہ کا سر نیچے تھا، سلام کیا، بادشاہ نے نیچے نظر میں جواب دیا۔ بادشاہ سے کہتا حضور میں غریب ہوں، مزدور ہوں، مجھے شادی کرنی ہے۔ اب بادشاہ ہے، آپ کی کوئی بات ٹالے گا نہیں، میری نکاح کروا دیجیے۔ جیسے سر اونچا کر کے دیکھا تو رات کو جو فقیر بن کے آیا تھا وہی بادشاہ تھا۔ اب جوان خاموش، یہ تو بادشاہ ہے، انہی نے مجھے اپنے پاس آنے کو کہا تھا۔ کہا ٹھیک۔ بادشاہ سر اٹھا کر مسکرا کر کہتا ہے جوان تیرے لیے کسی اور کا نہیں، چل میں نے اپنی بیٹی کا انتخاب کیا ہے، میں تجھے اپنی بیٹی دوں گا۔ مزدور کہتا ہے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ یار میں کہاں وہ کہاں، میری شادی ہو گئی۔ شادی کی اول ترین شب زفاف کی وہ رات، دونوں دل ایک ساتھ بیٹھے۔ خاتون نے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا؟ تو وہ جوان کہتا ہے ہاں میری زوجہ میں نے کھانا کھا لیا۔ کہا کچھ بچا ہے؟ کہا ایک روٹی بچی صبح کے لیے۔ وہ دلہن پوچھ رہی ہے کہ آپ نے کھانا کھایا؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا بچی روٹی؟ کہا ہاں۔ کہا ایک روٹی بچی ہے؟ کہا کدھر ہے؟ کہا پیک کر کے رکھیے صبح کے لیے۔ دلہن کہتی ہے مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میرے باپ کا فیصلہ شاید غلط ہو گیا۔ وہ مزدور ہو کر کہتا ہے اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیسا کیا، ایک تو غریب تھا، شادی ہوئی، شب زفاف میں میری بیوی مجھ سے کہہ رہی ہے کہ میری غلط فیصلہ کر دیا۔ اے خاتون میں نے کیا غلطی کی یہ تو بتا۔ کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہ کیوں؟ اب یار پہلے کی عورتیں بھی کیسی تھی، اللہ اللہ، ان کا ایمان کیسا تھا، ان جوان بچیوں کا۔ وہ دلہن کہتی ہے کہ جس کو اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ نہیں ہے کہ جو کھانا مجھے کل دے گا کہ نہیں، میں اس کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہوں؟ ارے ہر روز وہ ویل مچھلی کو اللہ 1000 ٹن کھانا دے سکتا ہے، تجھے ایک روٹی نہیں دے سکتا؟ تو نے وہ روٹی کیوں رکھی؟ جہاں پہلے کسی غریب کو دیکھ رہا پھر میں سمجھوں گی کہ میرا شوہر ایمان والا ہے، یہ روٹی گھر میں مت رکھو۔ وہ رات ہی میں روٹی لے کے نکلا، غریب کو جا کے دیکھا کہ خاتون آج کے بعد روٹی پیٹ کر کے نہیں رکھوں گا، غریب ہوگا تو پہلے اس کو کھلا دوں گا۔ ایسی دلہن تھی، ایسا دلہا تھا۔ اور آپ کو پتا ہے جب ان دونوں کا وصل ہوا پھر ان کے نطفہ اتفاق سے جو بچہ پیدا ہوا وہ کون ہوا معلوم؟ وہ اپنے زمانے کا قلندر بیٹا پیدا ہوا، اس کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے یاد کرتی۔ جب ماں باپ اتنے نیک ہو نا تو اولاد پھر ایسی پیدا ہوتی، ماں باپ اتنے صالح ہو اللہ والے ہو پھر اولاد ایسی جنم لیتی، عبداللہ ابن مبارک جیسی۔ اب یہاں تو باپ گاؤں کے اندر ٹوپی بازی کر رہا ہو، جھوٹ بول کے اس کا کھا رہا ہے، جھوٹ بول کے اس کا کھا رہا ہے، وہاں ماں کھانا پکاتے پکاتے ہیڈ فون لگا کے کھانا پکا رہی ہے، کان میں گانا چل رہا ہے۔ ایسا لقمہ پھر اولاد کو دو گے تو وہ یا ناز شریف یا سلامی تھوڑی پڑے گا، تو پھر گالیاں بولے گا، ہے کہ نہیں؟ گالیاں ہی بولے گا۔ اس لیے ماں باپ کو سمجھنا پڑے گا، تب اولاد سدھرے گی، ماں باپ کو نہیں بولنا پڑے گا۔ شاگردی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہونی گائے کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجی دو